بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے صحابی کے بارے میں جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت کی، جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ ویسے کون سے صحابی تھے؟ پھر دو صحابہ نے اس صحابہ کی جاسوسی کی کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس سے نبی پاک نے بغیر حساب کتاب کے جنت کی بشارت کی ہے۔ ناظرین، واقعے کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، کوئی بات ہو رہی تھی، ایک حجرے میں بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، نبی پاک نے فرمایا انس دروازہ کھولو، دروازے پر وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے گا، وہ بندہ ہے دروازے پہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، میں نے دروازہ کھولا تو بندہ دیکھا، غریب سا ایک انصاری صحابی، اور بندہ بڑا سادہ، وضو تازہ کر کے آیا تھا تو پانی کے قطرے داڑھی سے بہہ رہے ہیں، اور چمڑے کے جوتے اس نے لپیٹ کر بغل میں چھپائے ہوئے آ کے اتحیات کی حالت میں بیٹھا، حضور سے دو چار باتیں کی، چلا گیا۔ ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے۔ اس کو حضور نے جنتی کہا ہے؟ کہتے ہیں اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا اور جیسے ہی میری نظر پڑی، بندہ بھی وہی جو کل آیا تھا، اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا، اسی طرح پانی کے قطرے، اسی طرح جوتے بغل میں، اور کہا السلام علیکم، کل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں بات کی تفسیر پوچھنی رہ گئی تھی، غلطی ہو گئی، دوبارہ آیا ہوں۔ اس نے اپنی گفتگو کی چند جملوں میں بات سمیٹی، چلا گیا۔ فرماتے ہیں اتفاق کی بات، دن تیسرا، بندے بھی ہم دونوں ہیں، اور عبداللہ بن عمر، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے، وہی ٹائم تھا، پھر دستک ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو، مسکرا کے فرمایا دروازے پہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چہرے، باہر گئے، دروازہ کھولا، فرماتے ہیں مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو 2 دن پہلے آیا تھا، اور میرے یقین کے مطابق ہی کام ہوا، وہی بندہ تھا، خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا، بات چیت کی، چلا گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو حضور بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر مجھے کہنے لگے یار ویسے کتنے اس کے نصیب ہیں؟ کہتے ہیں ہم دونوں گفتگو کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتہ کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اس کے گھر گیا، اس سے سلام کیا اور کہا 2-3 دن کے لیے مجھے مہمان بنا لو گے؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے، کیونکہ پڑوس میں ہی تو تمہارا گھر ہے، میرے مہمان بنے ہو، کوئی جھگڑا ہے؟ تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو اور مجھے مہمان بنا لو۔ کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے ساتھ رہا، وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا رہا، نماز کتنی پڑھتا ہے سب کچھ نوٹ کرتا رہا۔ میں چاہتا تھا وہ عمل مجھے ملے جس کی برکت سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 3 مرتبہ جنتی فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے خاص کوئی چیز نہیں دیکھی، وہ عشاء پڑھتا تو صبح تک بستر پر کروٹیں لیتا، اور میں الحمدللہ اٹھ کر تہجد بھی پڑھتا، نوافل بھی پڑھتا۔ کہتے ہیں وہ 1 سپارہ پڑھتا تو میں 3 سپارے پڑھتا۔ فرماتے ہیں 3 دنوں میں 1 کھجور بھی صدقہ نہیں دی، اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی۔ میں کہنے لگا عمل تو میرا زیادہ ہے، اسے پھر خوبی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن کہا اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بڑی خدمت کی، میں نے جانا ہے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا، تو عمل کیا کرتا ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا یار تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا، مجھے بتا تو صحیح، اور کیوں دیکھنے آیا تھا میرا عمل؟ تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی؟ تو کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا
भाई 3 दिन आया है ना, हम बैठे थे। कहा हाँ मैं आता रहा हूँ। कहा तीनों दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तुझे बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। तो मैं चाहता था कि मैं ज़रा जासूसी करूं, ज़रा देखूं, खोज लगाऊं कौन सा ऐसा अमल है। हालांकि तू इशा पढ़ता है और उठकर फजर पढ़ता है, मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूं, तेरा सिपारा 1 है, मेरे 3 हैं। कौन सा ऐसा अमल है जिसके सबब तुझे जन्नत मिलेगी? कहते हैं वो सहाबी कहने लगे यार कोई ऐसा अमल नहीं, कोई शय नहीं, मैं इस काबिल ही नहीं, मैं जो हूँ मुझे पता है। तो कहा कोई बात तो है, तेरी मेहरबानी बता दो, मैंने 3 दिन 3 रातें मेहनत की है। तो कहते हैं वो कहने लगे अगर तुझे बता दूं ना तो सुन, मैं जब रात को सोता हूँ तो अपने दिल पे नज़र डालता हूँ और सवेरे उठता हूँ तो फिर अपने दिल पे नज़र डालता हूँ, मोबाइल पे नहीं, कुंजी पे नहीं कि चाबियाँ किधर हैं, बटवे पे नहीं। मैं रात को सोते हुए भी अपने दिल पे नज़र डालता हूँ, सवेरे उठकर भी दिल पे नज़र डालता हूँ। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में किसी का हसद नहीं है, किसी के बारे में कोई कीना नहीं, किसी के बारे में मैल नहीं। मैं अल्लाह के हर बंदे के बारे में सोच नजरिया फिक्र अच्छी रखता हूँ। और फरमाया मैं तेरे बारे में भी अब्दुल्ला यही सोचता हूँ कि तू मुझसे ज्यादा नेक है। इस वक्त भी मेरी सोच यही है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब सहाबा में सबसे कमज़ोर मैं हूँ। जनाब अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं मैंने उसका हाथ चूमा, मैंने कहा समझ आ गई है, तेरा नजरिया तेरी सोच सच्ची और पक्की मुसलमान है। तू दिल और रूह का मुसलमान है, तू नज़र और रूह का मुसलमान है। ये सबब है अल्लाह के रसूल ने ज़मीन पर चलते हुए भी तुझे 3 बार जन्नत की बशारत अता फरमाई। नाजरीन ये था एक ऐसे सहाबी का वाक़या जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। नाजरीन अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया।